جی آپ نے تاثر کی بات کی کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا کہ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی، تو میں آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنائی گئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہتے کسے ہیں، پہلے اس کی ڈیفینیشن کرے نا، بتائیں نا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں، کون ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ، کون ہوتی ہے؟ ہاں ہاں طاقتور تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آزمائی کا آزما لو، مطلب بتاؤ نا کس کو اسٹیبلشمنٹ کا بیٹے، بات میری میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہوں، آپ آج کے بعد یہ بھول جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی رول ہے، وہ قومی رول ہے، قومی ادارہ ہے، قومی رول ہے، اور قومی رول کے اندر سیاست کی نفی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے کہی جو آن چوائس صاحب کے حوالے سے پرنسپلی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ترین صاحب چونکہ آؤٹ آف کنٹری تھے، ایک فارمل سی کو میٹنگ ان کی اپنی ہونی ہے پارٹی کی سطح پہ، اور ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اگلے ایک دو دن میں وہ مستعفی ہو کے اس کی کیبنٹ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، دیکھیں جو لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی کاز کے لیے سیاست کرتے ہیں، ذات کے لیے سیاست کرنی ہے تو مجھے کسی جماعت میں ریزرو سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا سب سے آسان ترین فارمولہ ہے، لیکن جب اپنی کاز کی سیاست کرتے ہیں تو کاز آپ کی وہ تمام آپ کی خواہشات میرے سمیت 26 کروڑ عوام کی وہ خواہشات اور توقعات ہیں کہ یہ پاکستان بھی دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ترقی یافتہ، خوشحال، رول آف لا، میرٹ، اپرچونٹی سے بڑا وہ خواب جو ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، تو اس کی تعبیر کے لیے ہمیں جدوجہد کرتے رہنا ہے۔ منزل ہماری وہی پاکستان ہے، اس کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں، آپ نے جو شوگر کوٹڈ گولی مجھے دی ہے، تو وہ اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہی ہے، وہ درخشاں روشن ترقی یافتہ پاکستان ہے، اور اس کی طرف ہم رواں دواں ہیں انشاءاللہ۔ جی آپ نے تاثر کی بات کی کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا کہ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی، تو میں آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنائی گئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہتے کسے ہیں، پہلے اس کی ڈیفینیشن کرے نا، بتائیں نا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں، کون ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ، کون ہوتی ہے؟ ہاں ہاں طاقتور تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آزمائی کا آزما لو، مطلب بتاؤ نا کس کو اسٹیبلشمنٹ کا بیٹے، بات میری میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہوں، دیکھیں میں آسانی پیدا کر دیتی ہوں، اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو حلف اٹھاتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ وفادار رہنے کا، اس ملک کی قومی سلامتی کی ضمانت دی جاتی ہے، اور کوئی بھی جب وہاں سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں پاس آؤٹ ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ جو یونیفارم پہنتا ہے، یونیفارم آپ سب باقی ادارے بھی پہنتے ہیں، جو سرکاری نوکری کرتے ہیں سرکاری نوکری کی تنخواہ لیتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سرکاری نوکری کرے تو اس کو تنخواہ نہ ملے، لیکن جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں وہ جب یونیفارم پہنتے ہیں تو یہ واحد وہ ادارہ ہے جو اپنی جان دینے کی سب سے پہلے اس قوم پہ اس ملک پہ جان نچھاور کرنے کی قسم اٹھاتا ہے، اور وہ جان نچھاور بھی کرتا ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے، لہٰذا صرف یہ شوقیہ فنکاری کر کے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے الزام تراشیاں کر کے انہیں سیاست میں گھسیٹنا جو ہے یہ بیوقوفوں کی سوچ ہے، اس کی میں سختی سے تردید کرتی ہوں کہ کوئی جماعت کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے وجود میں آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک کے اندر آپ کے پیارے پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر کے ان کا امین بننا ہے، اور اگر نظریاتی سرحدوں پہ کوئی گٹھ جوڑ سے، بلیک میلنگ سے، پس پردہ
सरे आम छुप के खुफिया किसी तरह भी वार करता है, तो उस एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इतनी ताकत है अवाम की दी हुई कि वो उन ग्रोहों को, उन चेहरों को, उसके आकाओं को और उनके साथ जुड़े जो जत्थे हैं उनको बेनकाब करके उनके चेहरों से वो हकीकी जो पीछे छुपे चेहरे हैं और फ्रंट पे कोई और चेहरे हैं उनके निकाब उतार के दुनिया के सामने लाना और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना। ये तो हुब्बुल वतनी है, ये तो पाकिस्तान की उस मट्टी का कर्जा है जो अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है तो ये तो वो पाकिस्तान का कर्ज अदा कर रही है। तो ये सियासत के अंदर किसी जमात के साथ उनका नथी करके किसी बयानिए को चलाना, ये मैं समझती हूँ कि उनके फ़राइज़ की तौहीन है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, सियासत और रियासत दोनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ को एस्टेब्लिशमेंट यकीनी बनाए और जो सियासत का तहफ़्फ़ुज़ है वो सियासतदान और हम सियासी लोग जो है मिलके उसके तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में मुकद्दम बनाएं। अगर हम खुद जो है वो अपनी कमज़ोरियाँ, हमारी गलतकारियाँ, स्याहकारियाँ, हमारे वो तमाम जो स्याह अमल हैं उसके हाथों अगर हम ब्लैकमेल होते हैं तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी उस एजेंडे के लिए आपको प्रमोट कर रही होती है या सपोर्ट कर रही होती है। हर शख्स अपनी स्याहकारी का खुद जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार का जवाब उसने देना है। और फिर उसके बाद उस पाकिस्तान के साथ अगर वो स्याहकारी जुड़ जाती है, पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाती है, पाकिस्तान को कमज़ोर करती है, आपकी नज़रियाती और आपकी जो सरहदी टीम है उसके अंदर गैप क्रिएट करती है, तो फिर इन शरपसंदों का इलाज करना उनके आईनी जिम्मेदारियों में शामिल है। और आप आज के बाद ये भूल जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी रोल है, वो कौमी रोल है, कौमी इदारा है, कौमी रोल है और कौमी रोल के अंदर सियासत की नफ़ी नहीं हो सकती।